ویلکم بیک ایئر کاموڈور سید سجاد حیدر. وہ میرے مہمان ہیں. اب ان سے ان کی زندگی کے بارے میں, ایئر فورس کے بارے میں, جیسے وی ہیو ٹو گو لٹل فارورڈ. اب ہم نے آپ کو ایئر فورس میں دیکھ لیا, آپ آ گئے, ہمارے پاس جیٹس بھی آ گئے اس دور کے بعد. ہاں, اس وقت مارکا ایک بڑا زبردست. اچھا بتائیے, وہ بتا دیجئے, پھر میں آپ کو ذرا آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. اب یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس امریکن ایڈ آئی, جو کہ ایک طریقے سے اس نے ہمارے لیے فائدہ بہت کیا, لیکن یہ تھا کہ ہم نے اپنی ساورنٹی بیچ دی تھی امریکہ کو, وہ آج تک وہ بکی رہی ہے. وہ سیاٹو اور سینٹو کے ہم ممبر ہو گئے, بغداد پیکٹ ہم کے نے حصہ بن گئے, نیوٹرلٹی ہم نے اپنی جو تھی وہ نان الائن نہیں رہے, ہم ان کے کیمپ میں چلے گئے. ٹھیک ہے. اب بات یہ کہ اس وقت اصغر خان صاحب, نور خان بھی اس وقت تھے فی الحال ایئر فورس میں, اس کے بعد وہ پی آئی میں چلے گئے تھے, جہاں پی آئی کو انہوں نے بہت ورلڈ کلاس ہے زبردست. تو اصغر خان صاحب نے کہا کہ شہنشاہ افغانستان کا جو ہے شاہ ظاہر شاہ آ رہا ہے, اور اس وقت جو سکندر مرزا پاکستان اور افغانستان کو بڑے نزدیک لا رہے تھے, اور تقریباً لا چکے تھے. یہ اگر ایوب خان کا رات کا شبگون اور یہ غلط کام نہ ہوتے تو شاید افغانستان کے ساتھ ہماری رشتہ جو تھا وہ بہت بہتر ہوتا. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. تو وہ آئے تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ایسا شو کیا جائے جو کہ اسپیکٹیکولر ہو. تو وہ ہمارے کمانڈر تھے مٹی مسعود, بہترین پائلٹ, بہترین کمانڈر. انہوں نے پھر 4 فارمیشن ایروبیٹک کی ٹیم, جس میں کہ 4 جہاز جو ہیں وہ 10 فٹ کے فاصلے پہ ایک دور, اور وہ پھر منورس کرتے ہیں. ایک بہت مشکل, ہائیلی ٹیکنیکل, پریسائز, کوئی گنجائش نہیں ہوتی. ایون فٹنس, مینٹل فٹنس, الرٹنس, جیسے پنجابی میں کہتے ہیں سوتر دا فرق نہیں آ سکتا. سوال نہیں پیدا ہوتا, بالکل خطرناک, مطلب ذرا بھی ہو جائے تو ختم ہو گیا. تو 4 سے وہ پھر اس کو انہوں نے کہا کہ اس کو ورلڈ کلاس بنائے. بلکہ ہم ایک دفعہ ہمیں انگلینڈ کے لیے بھی سلیکٹ کیا گیا کہ فارنروں میں جا کے شو ہوگا. لیکن اس وقت جب وہ 4 ہو گئے تو اصغر خان صاحب نے کہا نہیں, ان کو بڑھاؤ نمبرز کو. 4 سے 7 بنے, 7 میں پھر نئے منور شروع کیے. انہوں نے کہا 7 بھی کافی نہیں ہے, تو پھر 16 جہاز بنائے. تو 16 جہاز کو انہوں نے, مٹی مسعود نے, بالکل جس طرح کے ایک سمجھے کہ ہیرے کے ٹکڑوں کو جوڑ کے انہوں نے ایک ڈائمنڈ کی شکل بنائی, اور وہ 16 جہاز انہوں نے ایک پرفارم کیا. وہ فروری کا دن تھا 1958 میں, اور وہاں میرے خیال میں سارے ہزاروں لوگ تھے. اور یہ کنگ ظاہر شاہ جو تھے مہمان خصوصی تھے, اپنا یہ پرائم منسٹر اس زمانے میں یہ تھے بنگالی, 58 میں سروردی پرائم منسٹر تھے, حسین شہید تصویر میں حسین شہید سروردی تھے. تو جناب وہ 16 جہازوں نے لوپ کیا, اور انہوں نے دنیا کی ایئر فورسوں کو ہلا دیا. جو رائل ایئر فورس تھی, انہوں نے کہا یہ ہم تو پیچھے ایک فلائنگ کلب چھوڑ کے آئے تھے, یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا, فرام اے فلائنگ کلب ٹو دس کلاس, وہ سمجھتے تھے نا, وہ ہمیں مطلب ڈینیگریٹ کر کے ایک چھوٹی سی چیز تھی. یہ 16 جہاز جیٹس میں انہوں نے یہ کیسے کیا. تو وہاں سے فلائٹ میگزین, جو کہ دنیا کا سب سے بہترین ہے, وہاں سے پورا کرو آیا. یہ ہم ختم کر چکے تھے, اور ہم اپنے مزے اڑا رہے تھے. 2-3 دن ختم ہو چکے. ترکی سے ایک اسکواڈرن آیا ہوا تھا ہمارے ساتھ ایکسرسائز کرنے کے لیے. تو ہم لوگ ایک پارٹی موڈ میں تھے. تو شام کے وقت ہمیں میسج ملا کہ کل صبح 10 بجے کراچی کے اوپر 16 جہاز نے لوپ کرنا ہے. تو ہمیں ذرا کوف تو ہوئی, بہرحال کیا. تو وہ 16 جہاز کا لوپ پھر فلائٹ میگزین کی فرنٹ کور پہ آیا, اور انہوں نے کہا کہ دنیا کی فضائیہ کی تاریخ میں, کسی فضائی تاریخ میں آج تک کسی نے 16 جہاز کا لوپ نہیں کیا. یہ تھا. So that was how we were moving forward. اسی کے ساتھ اصغر خان صاحب نے اور نور خان صاحب دونوں نے ایک جو پیس ٹائم کا جو ٹریننگ کے لیے انہوں نے جو ایک ایکسرسائز جو بنائی ہوئی تھی, وہ یہ تھا آرمنٹ کمپٹیشن تھے, اور دوسرا تھا ڈیمونسٹریشنز, کہ وہاں پر وی آئی پیز آ کے بیٹھے ہیں, اور رن وے کی دوسری طرف نیپام ٹارگٹ پہ لگ رہے ہیں, راکٹ لگ رہے ہیں. تو اس میں یہ تھا کہ ایئر فورس جو تھی وہ امن کے زمانے میں اس کی جنگی تیاری بڑی زبردست شروع ہو گئی. And this came instead, very good stead in the 1965 war. دو کوئکلی باتیں بتا دیں. ایک کہا جاتا ہے کہ جولائی 1965 میں ایوب خان صاحب خفا تھے, اس لیے ایئر مارشل اصغر خان صاحب کو نکالا گیا ایئر فورس سے, اور پی آئی میں بھیجا گیا نور خان. از دس ہسٹوریکلی کریکٹ؟ بالکل جھوٹ ہے. جھوٹ ہے. اچھا, بالکل جھوٹ ہے. اور جو بھی اس کو پھیلاتے ہیں وہ غلط قوم کو غلط پیغام دے رہے ہیں. کہ اصغر خان صاحب
کو کوئی سیک نہیں کر سکتا تھا. ان کے کارنامے، ان کو نے جو ایئر فورس کو بنایا، اس قوم کی جو خدمت کی ہے، اور جو آج تک آپ دیکھتے ہیں اصغر خان صاحب کو کہ ان کی جو سچائی اور ان کا جو کردار ہے، وہ اس دن جس دن ریٹائر ہوئے پورے 8 سال، گھنٹہ بھی اگر دن اور گھنٹہ گنے تو 8 سال تھے. یہ جو جس کسی نے بھی یہ لکھا یہ بالکل جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے. ان کی ایک ٹرم ایکسٹینڈ ہوئی تھی 4 سال کی. 4 سال ایکسٹینڈ ہوئی تھی اس وقت. ٹھیک ہے. کیا یہ درست ہے کہ جب 65 کی جنگ شروع ہوئی اور ابھی شروع ہی ہوئی تھی تو ایوب خان صاحب سیز فائر کے لیے مانگ رہے تھے؟ کیونکہ آپ نے لکھا ہے کہ جب ایئر مارشل عسکر خان گئے ان کے ساتھ چائنا میں تو چوئن لائی صاحب نے کیا بات کرتے ہو، آپ کے تو پریزیڈنٹ، بتائیے از دس کریکٹ؟ بالکل انکنڈیشنل سیز فائر 100%. اب یہ مجھے تو پتہ نہیں ڈیٹیلز کا، لیکن یہ ہے کہ جنگ شروع کی، اور یہ کہ ہندوستان ہم پہ حملہ نہیں کرے گا، یہ جو ہے کہ بڑی حماقت ہے. یہ فلش پریمس تھی کہ ہم کشمیر میں جنگ کر سکتے ہیں، وہ انٹرنیشنل بارڈرز کراس نہیں کریں گا، ہم کشمیر میں کنٹین کر لیں گے. ٹھیک ہے. اور DGI سے آپ کو کہا جاتا ہے، پاکستان کے سفیر جو ہیں ارشد صاحب، وہ ٹرکش ایمبیسڈر کے تھرو پیغام عزیز احمد کو بھجواتے ہیں کہ 6 تاریخ کو آپ پہ حملہ ہونے والا ہے. اچھا نا، تو اس میں بات یہ ہے کہ جو انکنڈیشنل سیز فائر جو بات ہے، وہ جب اصغر خان صاحب کو بھیجا گیا چائنا، تو جب اصغر خان صاحب نے ان سے چون لائے، کیا بہت بڑا آدمی، بہت بڑے گریٹ لیڈرز، اور مجھے بڑا فخر ہے کہ چون لائے صاحب نے مجھے تھاپا دیا تھا جب ہم نے فارمیشن ایروبیٹک ان کے لیے خاص کیے تھے جب وہ کراچی آئے تھے. تو چون لائے کے پاس جب گئے تو انہوں نے چون لائے نے کہا کہ ہم آپ کو ہر قسم کا اسلحہ دینے کے لیے تیار ہیں، تو کتنے جہاز آپ کو چاہیے اور کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ جتنے آپ ہمیں دے سکتے ہیں. اس نے کہا آپ جتنے مانگتے ہیں ہم ان کو پشاور یا سرگودا ہمارے پائلٹ لے جا کے لینڈ کریں گے، اور آپ کے پائلٹ تو بہت مشہور ہیں اور وہ 2-3 ہفتے 4 ہفتے میں مہارت حاصل کر لیں گے اس کے اوپر. لیکن ایوب خان نے اصغر خان کو انسٹرکشن دی کہ ان سے کہو کہ یہ جہاز جو ان کو کریٹس میں بند کر کے انڈونیشیا کے ذریعے آئے ہیں. یعنی ان کا کوئی ایک تو ان کو ڈر تھا کہ یہ اگر جہاز اوپر سے آئے اور امریکنوں کو پتہ لگ گیا تو امریکن ناراض ہو گیا تو پھر تو پوچھی گئی. یہ تھا اصل میں خوف یہ تھا، اور ہندوستانیوں کو بھی نہ پتہ لگنا چاہیے. تو جب اس وقت چون لائن نے اصغر خان سے پوچھا کہ بات یہ ہے کہ ہمیں یہ تو بڑے یقینی طور سے پتہ لگا ہے کہ ایوب خان تو سیز فائر مانگ رہے ہیں، تو آپ نے جنگ شروع کیوں کی ہے؟ اگر آپ نے سیز فائر مانگا، آپ کیوں اپنے لوگوں کو خواہ خواہ مروا رہے ہیں؟ کیا فائدہ کیا؟ اگر آپ نے جنگ شروع کرنی تھی تو آپ جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ لڑیں، ہم آپ کو سب کچھ دیں گے. ناظرین